إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محترم بزرگوں دوستوں قابل قدر حاضرین مجلس و حاضرات، اللہ رب العالمین کے احسان کے ہم کو رب قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو غائب اور اپنے کو پردے میں چھپا کر سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کی طرف لوگوں کے رخ کو کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیلی طور پر اور اکمل طور پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ سوالات نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی، اور قوموں سے انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اللہ کو پہچان لو تو کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ اب جب مقصد مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے مالک کو دنیا میں مبعوث کیا، تو رب العالمین کا منشا اب انسانوں سے بدل گیا۔ رب العالمین کا منشا، چونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کا پورا ہو گیا تھا۔ حدیث قدسی کے مطابق میں رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا تھا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو جس وقت میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب یہاں مقصد پورا ہونے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں سے مطلب بھی بدل گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء کی بعثت کا یہ تھا کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی پہچان کروائے، یہ مقصد تھا سوالات نبیوں کا۔ اور اللہ نے یہ بات فرما دی تھی کہ میں نے دنیا کو، کائنات کو، آسمانی کتابوں کو، سوالات نبیوں کو اور انسانوں کو جو پیدا کیا، حدیث قدسی ہے، بخاری اور مسلم کے درمیان حدیث آپ کو مل جائے گی، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ مقصد خلقت، مقصد کائنات میرے محبوب کی بعثت ہے۔ اور یہ بات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خالق کائنات کی، جو تمام نبیوں کا بھی خالق ہے، دو جہاں کے مالک میرے آقا کا بھی خالق ہے۔ اس رب العالمین نے یہاں تک تو یہ بات فرما دی کہ کائنات کی خلقت کا مقصد صرف میرے محبوب کی بعثت ہے۔ اور جب بعثت مصطفیٰ ہو چکی، ربیع الاول میں وہ آمنہ کے لال بن کر، عبداللہ کے دلارے بن کر، خدا کے حبیب اور محبوب بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظمت اور شان کے ساتھ دو جہاں کے مالک کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا، ہر نبی کو تو ضرورت پڑی کہ وہ نبی اپنا تعارف کرائے کہ ہم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن صرف میرے آقا کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کو اپنی پہچان کروانا نہیں پڑا، بلکہ سوالات نبیوں نے آپ کی پہچان کروا دی تھی۔ یہ عظمت آپ کی ہے۔ آسمانی کتابوں میں تعارف ہو گیا تھا، قومیں منتظر تھی، چاہ رہی تھی کہ وہ دو جہاں کے مالک تشریف لا لے، جنت بھی بے چین تھی، عرش بھی بے قرار تھا، زمین و آسمان بھی بے چین و بے قرار تھے کہ تخلیق کائنات کا مقصد پورا ہو جائے۔ فرشتے بھی بے چین تھے۔ ان تفصیلات کو آپ حضرات نے خانقاہ کی 12 محفلوں کے اندر میں سنا اور سنتے رہیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا گلوکوز اور ایمان کی غذا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گلوکوز ہے اور غذا ہے۔ جیسے آدمی کا بدن غذا نہ ہو تو بیکار ہو جائے گا، اسی طریقے سے یاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ اور میرے آقا کی عظمتوں کے تذکرے، یہ ایمان کی غذا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی غذا۔ اور اس غذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے محبوب کے صدقے میں اس غذا کو پہنچانے میں رب نے اپنے ساتھ اپنے بندوں کو لے لیا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے بندو مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو کہہ دو میرے محبوب اور کہہ دے میرا قرآن، یہ آیت شریفہ کو میں نے قرآن پاک میں نازل کر دیا، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کیا کر رہا ہے۔ اگر پوچھیں تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ آسمانوں سے بارش برسا رہا ہے، اللہ نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، بدلا رہا ہے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا وہ کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، ہر لمحے لمحے کے ہر رخ کے اوپر رب جس کام میں مشغول ہے، بندوں کو حکم دیا کہ عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، لیکن رب سے اگر قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا کہ میرا رب کیا کر رہا ہے، تاکہ کچھ رب کے ساتھ کی نسبت بھی ہم کو حاصل ہو جائے، رب کے ساتھ کی نسبت بھی ہم کو حاصل ہو جائے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں تو اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، اور کیسے بلند کر رہا ہوں، کیسے بلند کر رہا ہوں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ نہیں کہ آپ کی بعثت سے پہلے اور آپ کی میلاد سے پہلے فرشتوں نے آپ کی عظمتوں کا اظہار کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن میلاد مصطفیٰ کے بعد میرے آقا کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد، 12 ربیع الاول کو میرے آقا کے اس دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام میں مشغول ہے وہ یہ کہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرح لَكَ صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں۔ رب کا مشغلہ خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں۔ خدا نماز کا حکم دیتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، بندوں کو عقل حلال کمانے کا حکم دیتا ہے، لیکن خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا مشغلہ کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا کہ میرا مشغلہ، اگر میرے بندوں ارے تم میرا مشغلہ پوچھتے ہو، بہت تم کو معرفت مل چکی ہے، میری پہچان تمہیں حاصل ہو چکی ہے، تم میری ذات تک پہنچ چکے ہو، میری ذات تک پہنچ چکے ہو، اب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اے رب تو کیا کرتا ہے؟ بھئی بیٹا ہے، ادب کا مقام تو یہی ہوتا، ادب کا مقام تو یہی ہوتا کہ حد و ادب کے ساتھ میں بیٹے سے باپ بات کرے، لیکن بیٹا بہت زیادہ، اگر باپ اس بیٹے کو بہت زیادہ چاہتا ہو اور محبت کے اعلیٰ درجے کے اوپر بیٹا ہو، تو اس بیٹے ہی کو حق ہوگا کہ ابا تم کھانا کھائے کہ نہیں کھائے پوچھے، نہیں تو چڑیلا باپ ہوگا تو بولے گا اچھا میرے کھانے کو تو پوچھنے والا کون، تو تیرے پیٹ کی فکر کر۔ لیکن جب محبت کی آخری حد پہنچ جاتی ہے اولاد کی، تو پھر باپ ناگوار محسوس نہیں کرتا کہ بابا تم کھانا کھائے کہ نہیں، اچھا ابا اب اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، اب آپ کس کام میں مشغول ہیں، اس رخ کے اوپر تو بے ادبی محسوس ہوگی، لیکن محبت کے رخ پر، کیونکہ وہ باپ کی اتنی قربت حاصل کر چکا ہے کہ وہ بیٹا اب باپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ بابا کھانا کھائے کہ نہیں، بابا تم کیا کر رہے ہیں، بابا سو رہے ہیں کیا جاگ رہے ہیں، بابا بازار میں ہے کہ دکان پر ہے، بابا تم گھر پر ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر جو بیٹا فاصلے پر ہے اگر وہ پوچھے تو تجھے کیا، تیرے کام سے تجھے مطلب ہے، مجھے پوچھنے والا تو کون ہوتا، میں تو تیرا باپ ہوں، یہی جواب ملے گا۔ لیکن جو قریب ہو چکا ہو، باپ ناراض نہیں ہوتا کہ وہ بیٹا اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہے کہ اس کو میں حق دیتا ہوں کہ وہ میرے مشغلے کو بھی پوچھے۔ جو بندے عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت اور عبادات کی مشغولی، دعاؤں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ کی قبولیت کے مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ اپنی ذات سے عبادتوں کو خود نہیں کر سکتا،
جو جس عبادات کے جن نظاموں کے اندر بھی ہے وہ قابل قدر ہے، عبادت کے جس رخ کے اوپر بھی ہے وہ قابل قدر ہے۔ کسی نمازی کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کسی دین کے کام کرنے والے کو، کسی دین پر چلنے والے کو، کسی دین کی خدمت کرنے والوں کو خدا کے واسطے ان کو نگاہ گر اور گرائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو، اس لیے کہ وہ کر نہیں رہے ہیں بلکہ خدا ان سے کروا رہا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسجد کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ بہت سے لوگ عادت کے غلام ہو کر مسجدوں کی طرف میں اذان پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو حکم دیتا ہے کہ ان بندوں کی مجھے ان کا سجدہ پسند نہیں ہے، ان کو اس کے بجائے بازاروں کی طرف میں بھیج دو، ان کو اپنے بستروں پر سلا دو، ان کو ان کی عبادت مجھے ناگوار ہے۔ تو پھر بالمقابل اس کے جو مسجدوں میں آئے عبادتیں کریں، وہ تو اللہ کی قبولیت کی علامت اور پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ اگر اس کو گری ہوئی نگاہ سے اگر دیکھیں گے، عام انسان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو کسی عبادت گزار کو اگر گری ہوئی نگاہ سے دیکھے تو اللہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے رہا ہے۔ اس معنی میں تو وہ قابل قدر ہے کہ اللہ نے اپنی نافرمانی سے اس کو ہٹا کر اپنی فرمانبرداری کی اس کو توفیق عطا کی۔ اب کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی دین کی خدمتیں کر رہا ہے، رفائی کام کر رہا ہے، مخلوق کو فیض پہنچا رہا ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ اسلام کا اصول یہ نہیں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ مومن وہ ہوتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ اٹکانے والے، کاٹنے والے اور اپنے کو اچھا سمجھنے والے، دوسروں کو نگاہ سے گرانے والے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس رخ کے اوپر بھی عبادت کی توفیق دیا ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ اور ہمارے لیے ترقی کی چیز یہی ہے کہ اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو کمتر سمجھو کہ وہ تو ہم سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ ان کو زیادہ توفیق دے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر ان کی عظمتوں کی وجہ سے اپنے اندر کا کبر ختم ہوگا، ہم اپنے کو بہتر نہیں سمجھیں گے۔ 60 کروڑ برس کی عبادت کرنے کے بعد میں اپنے کو ذرا سا بہتر سمجھا تو خدا نے 60 کروڑ برس کی عبادت سے دھنکار کر اس کو لعین اور مردود بنا دیا۔ تو تمہاری میری 60-70 سال کی عبادت اور نمازیں بالکل نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر، اچھے اعمال، جائز چیزیں کرنے، ناجائز چیزوں سے بچنے، کسی کا بھی کوئی ایک ذوق ہوتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، جب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے، قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو دین پر چل رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، وہ قابل قدر ہے، قابل نفرت نہیں ہے۔ نفرت کس کو ہوگی؟ جو اللہ کے محبوب بندے نہیں ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے نہیں ہوں گے۔ نفرت نہیں، نفرت کا کوئی عنوان نہیں ہے یہ۔ وہاں پر تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ اس درجے کی ان کو توفیق دے رہا ہے۔ اب اس کے لیے اگر تم کو اس لائنوں کے اندر میں آگے بڑھانا، اگر آپ دیانتداری کے ساتھ میں چاہتے ہو اپنے کو بچانے کے لیے، تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو توفیق دیا ہے، اس سے آگے کی بھی توفیق ان کو عطا فرما دے۔ یہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا۔ ورنہ آج دین کے نام پر امت میں توڑ ہی توڑ ہے ہر جگہ، جوڑ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جوڑنے کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن دل کھٹے ہوئے ہیں، دل کٹے ہوئے ہیں، اور اپنے کو اچھا سمجھ کر دوسروں کو نظروں سے گرانا، یہ وہ روگ ہے کہ جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کسی نمازی کی ناقدری اگر میں کروں تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ کسی ذکر کرنے والے کی اگر حقارت میرے اندر میں آ جائے تو نقصان اس کا تھوڑی ہوگا، کس کا ہوگا؟ جو سمجھ رہا ہے اس کو، جو شریعت پر چل رہا ہے، اس کی حقارت میرے دل میں آ جائے، نقصان اس کا تھوڑی ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ میری ذات کا۔ لیکن آپ کے چاہتے اس کے ساتھ میں ہمدردی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اگر اس سے آگے کی حقیقت تمہارے اوپر کھول دی ہو اور تم اس کو محسوس کر چکے ہو، تو ان کے لیے تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کے اس عروج کا راستہ انہیں بھی عطا فرما دے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
جب عبادات اور اعمال اللہ تعالیٰ کسی بندوں کو ادا کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن اس میں ترقی کرتے چلے جاتا ہے۔ وہ بات میں نے سنا دیا نا کہ مسجد کی طرف میں آتے ہیں کہ چلو عادت ہے جانا چاہیے مسجد، لیکن اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ نہیں، ان کے رخ کو موڑ دو، ان کو کام یاد دلا دو، اب مسجد کے دروازے سے ان کو وہاں پر نکال دو، بازار کی طرف میں ان کے رخ کو موڑ دو۔ ارے میں نماز کے ارادے کرنے نکلا جی، لیکن بعد میں جا کے پڑھ لے تو گھر کو مسجد کو نہیں جا سکا، وہ جا نہیں سکا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے رخ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پلٹا دیتے۔ اس کے بھی مقابل میں جو مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ تو اللہ کی قبولیت کی پہچان ہوگی نا۔ اور بہت سے وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، دوست احباب کے اندر میں، لیکن انون انداز میں ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اپن 5 وقت کی نمازی تو نہیں ہے، لیکن اذان ہوگی چلو جا کر نماز پڑھ لیں گے۔ اب نماز پڑھنے والے بھی گھور کے دیکھتے آ رہے ہیں کیا رمضان سمجھ کے آ گیا کہ جمعہ سمجھ کے آ گیا، ان کا ذوق بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسے، لیکن بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کیرم بورڈ پر، کھیلو مت، لیکن مثال دے رہا ہوں، کہیں بھی بیٹھا ہوا تھا، اب آٹو چلا رہا ہوں، نہیں بولے بس کرایہ پیسنجر نہیں، پہلے میں نماز پڑھ لوں گا، مسجد کے سامنے روک دیا گاڑی اور وہ مسجد میں گیا، پھر پہلے نماز پڑھ کے نکل کے بعد میں آٹو چلا رہا ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک تو وہ جو آ بھی رہے ہوں ارادے کے ساتھ میں تو ان کو ڈھکل کر ان کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں دنیا میں مشغول، لیکن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے رجحان کو مسجد کی طرف میں کر دو، عبادت کی طرف میں کہ جاؤ نماز پڑھ لیں۔ تو جو آتے ہیں نمازوں کو مسجدوں کی صفوں کے اندر میں آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، وہ قابل قدر ہے۔ اگر ان کے لیے تمہارے اندر میں اور آگے کی چاہت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے اوپر نکیر مت کرو، ان کو برا مت بولو۔ اگر ان کو برا بولنا شروع کرو گے تو تم کو دی ہوئی توفیق بھی رب چھین لے گا، اس لیے کہ ان کو وہ توفیق بھی رب دے رہا ہے، اور تم کو آگے کا نظام بھی جو دیا ہے وہ رب دیا ہے، تمہاری کمائی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقام پر جب بندے عبادت کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، ادھر دیکھ بیٹا ایسا بات پہنچتے ہیں، تو پہنچنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبادات، ریاضت اور مجاہدہ اور قبولیتوں کے بعد میں پھر اللہ ان سے ان کے دل سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ عبادتوں میں بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر میں مراقبہ کہتے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے اندر میں وہ جو منزلیں ہیں فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر پھر بندہ اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اب رکعت بن کے نماز نہیں پڑھا لیکن بیٹھا ہوا ہے، رب سے اس کے دل کی باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلتی رہتی ہیں۔ جب یہ مقام کسی کو عبادت اور ریاضت اور اچھی نیک اور پاکیزہ اور تقوی والی زندگی کی وجہ سے مل جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ یا رب العالمین کہ تو کیا کرتا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا وہاں پر کیونکہ وہ قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزل جب مل جاتی ہے عبادت اور عابد اور عبادت کرنے والوں کو تو پھر ان کا قلب جاری ہو جاتا ہے، پھر قلب سے رب سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، کائنات کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو پیدا کیا اس میں غور و فکر کیا کرو، لعلکم تتفکرون، لعلکم تدبرون، کہ تم غور و فکر کیا کرو۔ یہ پھر عبادات اور نماز اور پھر ریاضتیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، ذکر کی مجلس سے ذکر کرنا، ہاتھ میں تسبیح لینا یہ الگ ہوتا ہے، لیکن قلب کا ذکر، قلب کی یاد کیا ہوتی ہے، وہ تنہائی میں ہو کہ مجمع میں ہو، لیکن قلب جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں ہم کلام ہوتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ جب اس مقام پر عبادت اور ریاضت اور قبولیت کے راستے سے بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ ذرا تو بھی یہ بتا کہ تو کیا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ادراک اس کو عطا کرتا ہے، میرے سے تو پوچھ رہا ہے میرے بندے، میں نے تو جو کہنا چاہا
اور تمہارے لیے جو ضروری تھا وہ تو سب اپنے کلام میں نازل کر دیا میرے محبوب پر. پڑھو قرآن کو. اب جب قرآن کی طرف میں متوجہ ہوگا، ارے بولے یہ تو آیت پہلے بھی ہم سنے تھے، ترجمہ بھی سنے تھے، مولانا سے بھی ہم سنے تھے، تفسیر بھی پڑھے تھے، لیکن یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. لیکن اب صاحب کلام نے کلام کی طرف میں بھیجا ہے، اب اس کو سمجھ میں آئے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو پھر عارفین کو رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تم مجھ تک تو پہنچ چکے ہو، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں. تو چلو تمہارے ان اعمال کی قبولیت پر، تمہارے مجھ کو چاہنے، مجھ پر فرفدہ ہونے کی قبولیت کہ تم نے ماحول کے خلاف میں دین کو اختیار کیا اور دین کی خدمتیں تم کر رہے ہو، مسجدوں میں جا رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، مدارس چلا رہے ہو، دین کے کام کر رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، مخلوق کی خدمت کر رہے ہو، خلق کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، کسی پریشان حال کو دیکھ کر اس کی مدد کر رہے ہو، بھوکوں کو کھلا رہے ہو، ننگوں کو پہنا رہے ہو، پیاسوں کو پلا رہے ہو، یہ سب میری خلق کے ساتھ تم اچھے کام کر رہے ہو، تو تم کو حق ہے کہ مجھے پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب اس تم قابل بن گئے کہ جاؤ قرآن سے اور میرا مشغلہ معلوم کرو. تو جب وہ عارفین اللہ کے حکم سے اللہ کو پوچھ کر قرآن کی طرف میں آتے ہیں تو رب وہاں پر ان کو یہ جواب ملتا ہے اور دیتا ہے کہ اللہ جس کام میں مشغول ہے وہ صرف اپنے محبوب کے ذکر کے بلند کرنے میں ہے. معرفت کے آگے کی منزل یاد مصطفیٰ ہے، خدا کی رضا سے آگے کی منزل رضا مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی رضا میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا نہیں مل سکتی میرے مصطفیٰ کی رضا کے بغیر. لا الہ الا اللہ میں اکیلا اللہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے اندر میں اللہ بھی خود موجود ہے. بندوں کے لیے رب کو کوئی حرص نہیں ہے کہ بندوں کی عبادتوں سے وہ خوش ہو کر ان کو جنت دے، بلکہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اب میرا مشورہ اگر تم پوچھتے ہو، اس لیے یہ قبولیت کے راستے جن کو ملے ہیں اللہ یا جس کو چاہے سہاگن کہلائے یا جس کو چاہے سہاگن کہلائے، وہ اللہ کا نظام ہے. پوری زندگی سب کچھ عبادات اور دین پر چلتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت اگر دینا نہیں چاہا، عبادتوں کے ذریعے سے جنت اس کو مل جائے گی، لیکن اپنا محبوب اگر بنانا ہے تو پھر اس کو اپنے قریب میں بلانے کے بعد میں پھر قرآن کی طرف بھیجے گا. اس لیے صوفیہ بغیر قرآن کے نہیں رہتے، اولیاء اصل میں اصل قرآن کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی اکثر قرآن ان کے پاس میں ہوتا ہے. اس لیے قرآن کو وہ لوگ اللہ کا کلام صرف ثواب کے لیے یا گنڈے تعویذ اور پلیتوں کے لیے، شفا کے لیے یا مردے پر پڑھنے کے لیے پڑھیں گے یا ایثار ثواب کے لیے قرآن کو پڑھیں گے. لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو قرآن پاک کے ساتھ میں نسبت عطا فرماتا ہے، وہ ایک ایک آیت کے اوپر پڑھتے ہوئے اللہ کی معرفت کو اور اللہ کے منشور کو انہی قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے منزلوں کو حاصل کرتے ہیں. وہ اولیاء اکرام کی جو ترقیات ہوتی ہے راہ ولایت کے اندر میں، یہ نہیں ہوتے کہ وہ جاہل ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کمال پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، اور وہی اعلیٰ درجے کے اوپر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ اولیاء. اس لیے بات بہت مشہور ہے، اولیاء کی بات عرض کر رہا ہوں، نام لیوا بھی ایک شامل ہے اس میں. اس لیے اپنے عقیدے کو، اپنے دل کو اولیاء کی محبت کے ساتھ مزین و منور کرو، یہ نجات کی علامت ہے. اگر خدا نہ خواستہ حدیث پاک کے مطابق میں کوئی اگر میرے ولی کے ساتھ میں دشمنی کرے تو میرا اعلان جنگ ہے دنیا میں اس کے ساتھ، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے اولیاء کے ساتھ محبت ایمان کا جز ہے، ذرہ برابر بھی وہاں پر بیر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. یہ کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنی نجات کے لیے کہ قیامت کے میدان میں خدا اس کو اس کے اوپر غضب کی نگاہ نہ ڈالے، غصے کی نگاہ نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قلب کے اندر میں اللہ کی عظمت اور میرے آقا کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور عظمت بھی ہو، اولیاء کی محبت اور عظمت بھی ہو. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر نجات کی کچھ امید ہوگی، ورنہ وہاں پر مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا شرائط پورے نہیں ہوئے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے سے بندے کو اپنے قریب، یہ بندہ اللہ سے پوچھ لیتا ہے
اس لیے بہت دور جانے کے بعد، ولایت کے اعلیٰ مقامات کے حاصل ہونے کے بعد، اللہ کے قرب کے بعد، اب یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہے کہ جا قرآن کی طرف میں، تو پھر اس قرآن میں، قرآن کی ایک ایک آیت میں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں اور پورے قرآن کے خزینے میں خدا کی قسم صرف میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے اور تعظیم ہے۔ اب وہاں اس سمندر میں جب غرق ہوتا ہے تو اس کو کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ سجدہ بھی کرتا ہوں ہیلا ہے میرے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر، حج کو بھی جاتا ہوں اس لیے کہ حکم مصطفیٰ ہے، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا کوئی مقام نہیں، حجر اسود بے ادبی اور غستاخی نہیں ہے صحابہ کا عقیدہ، اگر میرے محبوب تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا میں تو پتھر ہے، میں تجھے بوسہ کیوں دیتا؟ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ رب کے پاس جانے کے بعد میں رب بھیجتا ہے قرآن کی طرف، تو پھر اب اس قرآن کے اندر میں اس کو صرف میرے آقا کی عظمت تعظیم وَتُعَزِّرْهُ وَتُوَقِّرْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَالضُّحَىٰ یاسین طٰہٰ اور سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قل ان صلاتي قل هو الله احد، ہر جگہ تو اپنے محبوب کو سامنے کر دیا قرآن میں، لیکن اگر یہ رب کے پاس پہنچا ہوا نہیں ہے، ادھر ہی کا ہے، تو پھر انہی آیتوں کو اللہ کی منشا کے خلاف میں پھر میرے آقا کی گستاخیوں میں سمجھنا شروع کرے گا۔ قرآن ہمارے پاس میں نعوذ باللہ وہاں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ رب کے پاس پہنچے گا تو رب جو قرآن کی طرف میں بھیجے گا تو پھر اب اس کو تو صرف اور صرف حق قرآن اور قرآن کی حقیقت صرف یہ ہوگی کہ وہ ذات مصطفیٰ ہی کے در میں مستقر ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ولایت کا اعلیٰ درجہ۔ اس لیے اولیاء کی پہچان، جو منزلوں کو نہیں پہچانتے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ اللہ نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، وہ قرآن اتنا نہیں پڑھتے، بس میلاد کی محفلیں، یاد مصطفیٰ، درود پاک، صلاۃ السلام۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہی ہے کہ جیسے الفابیٹس میں اول کلاس کے اندر میں اے بی سی ڈی پڑھایا جائے گا، لیکن آگے بڑھے گا تو بی اے کی ڈگری ملے گی۔ بچہ یہ بول رہا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پڑھا ہوا ہے، کیوں کہ بی اے بول رہا ہے، یہ بی اے غلط ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے اے بی۔ قصور اس بچے کا، اس کی معصومیت ہے جو اول کلاس کو پڑھا ہے۔ مان لیں گے بات تو صحیح ہے بچے کی بھی کہ اے اور بی، اور آگے ڈگری حاصل کیا تو کون سی ڈگری؟ بی اے۔ ارے انہوں کہا جاہل ہے، انہوں نہیں۔ اس لیے معاملہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ تو قبول کرو، لیکن محمد رسول اللہ کیوں اتنا عشق رسول، اور کیوں اتنی محفل میلاد، اور کیوں گھروں کے اوپر یہ نظام، اور یہ کیوں یہ درود پاک؟ کیوں کہ وہاں سے بھیجے ہوئے قرآن تک ہر ایک نہ بھیجے ہوئے ہو، لیکن جن کو بھیجا ان سے نسبت حاصل ہو گئی۔ خاندانی آدمی ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی اولاد کو بھی تو خاندانی بنائے گا، اچھلا اور ہلکا نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ پتہ چل جائے گا کہ خاندانی آدمی ہے۔ کم از کم اولیاء کی نسبتیں اگر کسی کو ملی ہوئی ہوگی تو وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، بے ادب نہیں ہوگا، میرے آقا کی تعظیم کو شرک اور بدعت کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی اولیاء کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہے، وہ بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر یا میرے آقا کی عظمت کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے حوالے کر چکا ہے۔ اب اس کا رہبر اب کوئی اور نہیں بلکہ اس کا رہبر وہ شیطان ہے کہ سب سے پہلی غلطی اس نے یہی کیا تھا، اللہ تو ہے لیکن ان کا سجدہ مجھے کیوں کروا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا اور وہ نور مصطفیٰ کا۔ وہی چکر میں آیا تو خدا پاک نے پھر اس کے رخ کو پھیر دیا۔ جب رب العالمین کے پاس سے پہنچے گا تو رب کہے گا کہ جا قرآن نے بول دیا اور میں کیا تیرے اوپر وحی نازل کروں؟ اب وہ قرآن کی طرف میں آئے گا، قرآن کی طرف میں آئے گا تو قرآن میں تو اس کو صرف سارا خزانہ قرآن یہی ملے گا کہ اللہ اپنے معاملے کو خود کو چھپایا اور ظاہر جو اللہ کا مقصد ہے وہ اپنے محبوب کو ہے۔ اب ان لائنوں کے اندر میں ترقی کرتے ہوئے صحیح رہبری اگر اس کی ہوگی تو اس کی آخری منزل کون سی ہوگی؟ راہ طریقت پر چلنے والے کی
اور اللہ والوں کی اور اللہ والے کی منزل یہ ہوگی کہ اب وہ اس کام میں مشغول ہو جائے گا، اللہ میاں تو بتا دیا تیرا شکر ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رب ہے، اور تو ہی میرا خالق اور تو ہی میرا رب ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ کہ میرا رب میرا خالق میں نہیں، بلکہ میں جن پر اپنی جان کو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں، میرے آقا کا بھی خالق تو ہی ہے اور میرے مصطفیٰ کا رب بھی تو ہی ہے، اس سے زیادہ تجھے اور کیا چاہیے؟ اب رہے گا کدھر وہ رہے گا نالین پاک مصطفیٰ میں، اور خدا اس سے خوش ہو کر کہے گا کہ ہاں یہ میرے محبوب، میرا مقصد اس نے پورا کیا۔ یہ رمز کیسے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کی طرف بھیجے گا۔ اب اس قرآن سے جو پھر قرآن کی حقیقت ملے گی، اس کو صرف عشق رسول اور عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کی زندگیوں میں بھی ہر لمحے عبادت، نمازیں وغیرہ یہ کرتے تھے بہت، لیکن ایک صحابی حضرت حذیفہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، ان کی عمر 139 سال، بہت لمبی عمر تھی۔ تابعین اکرام مدینہ منورہ کو ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے کہ ہمارے آقا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مواہب الدنیا ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے غالباً۔ آتے عظمتوں کے ساتھ میں کہ صحابی ہیں، ہوتا ہے نا دینداروں کو دیکھتے تو ملاقات کرتے، مصافحہ کرتے، اچھے آدمی ہیں، یہ فطرت ہے آدمی کی۔ اور اکڑنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ انسان کی فطرت نہیں ہے اچھائی کو دیکھ کر اکڑے، بلکہ وہ حیوانوں کی صفت ہے کہ اچھائی سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ تو وہ تابعین آتے مدینہ منورہ کے اندر میں کہ اس عظمت کے ساتھ میں یہ صحابی ہے دو جہاں کے مالک کے، اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، آپ کی صحبت میں رہا۔ عبداللہ ابن مسعود یا کوئی اور صحابی ہے، ذہن سے نام نکل رہا ہے لیکن واقعہ بالکل حدیث حضرت انس ہے، ہاں کوئی صحابی ہے۔ ان سے صحابہ تابعین نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ذرا ہمارے آقا دو جہاں کے مالک اور آپ نے جو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہا، ذرا ان کے حالات اور قوائف تو سناؤ۔ تو ٹھنڈی سانس چھوڑی، ٹھنڈی سانس چھوڑ کر یہ فرمایا کہ میں نے میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں صحابہ اکرام کو، میرے ساتھیوں کو میں دیکھا کہ کوئی صحابی وہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت سناتا ہوں تم کو کہ وہ تم جیسے، تم جتنی عبادات کرتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ ہم عبادتیں مت کرو، پہلے بار بتا دیا میں، ایک گھاٹی جو ہے نا اس کو پکڑ کے رہو تو میری بات سمجھ سکو گے، بیچ کی گھاٹی ہو تو پھر ناڑا کھل جائے گا، ناڑا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس لیے پوری مجلس کو سننا ضروری ہے، ایک گھاٹی کو پکڑ کے رکھو تو تم بنے نہ ہوں گے مجھے کیا کرنا ہے، مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک سن کے دماغ میں رکھیے، ارے نصرت بھی ایسا کیسا بولے جی وہ، اور غلطی سے جا کے وہی بات کسی کو پوچھے، نہ گھاٹی معلوم نہ گھاٹ معلوم اس کو، انہیں تو گھاٹ پہ سے ڈھکل دے گا بیچارہ، ارے یہ تو شرک کی بات ہوگی، غلط بات ہوگی، پورا سنو۔ تو وہ صحابی حضرت انس ہے وہ، ہاں تو انہوں نے کہا کہ کڑوی بات کہتا ہوں اے تابعین کہ میرے صحابہ کے حالات تم پوچھتے ہو، تو میرے صحابہ جو تھے دو جہاں کے مالک کے حیات مبارکہ کے حیات ظاہرہ کے اندر میں، حیات مبارکہ خدا کی قسم یہ تو عقیدہ نامکمل اور غلط عقیدہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ کوئی چلے گئے ہیں آپ، اس کے کلمے کی نفی ہے، کلمے کی نفی ہے۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور ہمارے آقا اللہ کے رسول تھے کی ہے ہی تو کائنات ہے۔ خدا کی قسم آپ چلے گئے جو کہہ دے تو وہ تو خدا کی حکم کی نفی کر رہے ہیں، کلمے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ میرے صحابہ جو چلے گئے مجھے چھوڑ کر، میں تم کو دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ تابعین نے پوچھا کہ اچھا کیوں؟ تو بولے کہ تم تہجد پڑھنے والے، تم نمازیں پڑھنے والے، تم نفلوں کی کثرت کرنے والے، تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، تم نفل روزے رکھنے والے، اور تم صدقہ و خیرات کرنے والے، اور اتنے تہجد گزار، اتنے دیندار، لیکن نہیں، میرے آقا دو جہاں کے مالک ہیں کہ وہ صحابہ میں تم جیسے اعمال کے مقابلے پر میں تم سے کم پاتا ہوں میرے صحابہ کو۔ کھیل و تماشا نہیں ہے میرے بچوں، یہ حقیقت کے نہ جاننے اور جاننے کا مسئلہ ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے گی تو بات بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔
میں ان صحابہ کرام کو اعمال کے مقابلے میں تم سے کم پاتا تھا، لیکن ایک چیز میں تم میں عبادات کی کثرت کے ساتھ میں ایک کم دیکھتا ہوں، جس کی وجہ سے تم تابعین ہیں اور وہ صحابہ ہیں۔ تم صحابی نہیں بن سکتے چاہے تم سب کچھ بن جاؤ۔ تو کہا کہ وہ کون سی بات تھی؟ اعمال کم تھے، عبادات کی مصروفیت اور مشغولیت کم تھی، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحے قربان ہونے کا ان کا جذبہ ان کے دل میں رہتا تھا۔ یہ عشق رسول تھا جس کی وجہ سے وہ صحابہ بنے۔ عبادات اور اعمال میں تم سے کم دیکھتا تھا میں، پتہ مل گیا تھا، رب العالمین دے دیا تھا پتہ۔ تو جو رب کو ڈھونڈنے کے لیے عرش پر رب کی رضا کے لیے پوری زندگی، اس کے بجائے جہاں مل جاتا ہے آسان وہیں تو لے لو۔ بینک میں لائن لگا کر جا کر پیسے نکالنے کے بجائے اے ٹی ایم ہے وہیں سے نکال لو، سہولت ہے۔ اے ٹی ایم کون سی ہے؟ وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کی محبت ہے، میرے آقا کا عشق ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبادات اور ریاضت اور مجاہدوں کے اندر میں تو تم کو ان سے زیادہ دیکھتا تھا، لیکن جو چیز تھی صحابہ کرام رضی اللہ تکبین کے اندر میرے آقا کے اور میرے ساتھیوں کے، وہ یہ تھی کہ میرے آقا سے ٹوٹ کر وہ محبت کرنے والے تھے، اور وہ ہر بات پر یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور تعلیم بھی کیا تھی؟ تعلیم بھی یہی تھی میرے آقا کی، آقا کے نہیں رب العالمین کی تعلیم یہ تھی۔ رب العالمین کی قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ میرے آقا کو حاضر و ناظر بھی سمجھو، اور میرے آقا کو یہ نہیں کہ وہ حیات ظاہر میں نہیں تھے تو اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا، بلکہ رب کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل بربک الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا میرے محبوب تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے دنیا میں اور ظاہری میرے آقا کی آنکھیں مبارک کے دنیا میں ظاہر میں کھلنے سے پہلے رب کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے کے لیے تو آنکھ ضروری ہے، وجود ضروری ہے۔ قرآن کا عقیدہ ہے کہ اے میرے محبوب کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے ابراہ کی فوج کو، جبکہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو رب کہہ رہا کہ آپ دیکھ رہے تھے، تو جو پہلے دیکھ رہے تھے وہ اپنی امت کو مجھ کو تم کو نہیں دیکھیں گے، نعوذ باللہ۔ کتنا گندا عقیدہ ہے جی، خدا کی قسم میرے آقا حاضر و ناظر ہے۔ عقیدوں کے رخ کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے میرے بھائی، وہ بات رہ جائے گی۔ خود میں خوش ہو رہا ہوں اس نقطے کے اوپر، آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کون سا تھا منڈی تیزور سے ادھر؟ ہاں، جب بندہ اللہ کا بار اترا ہے، ذرا سن رہے انجیکشن دینا اچھا ہو گیا، اچھی بات ہے، ہمیشہ دے دیا کرتا ہوں انجیکشن۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ کی عبادتوں کے ذریعے سے خدا کے پاس سے پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے۔ یہ مقامات حاصل ہوئی کیا؟ دیکھو دعاؤں کے اندر میں رونا، استحضار، خدا کی یاد میں رقت کا طاری ہو جانا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی علامتیں پہچان ہے کہ تنہائیوں میں رونا آئے، رقت طاری ہو جائے، اور بھی یا سویا ہوا ہے کھلا آسمان کے نیچے، آسمان کو دیکھ رہا ہے، تاروں کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے عبث و بیکار تو پیدا نہیں کیا، یہ تاروں کو تو نے پیدا کیا، یہ آسمان کا کوئی سہارا نہیں۔ یہ باتیں کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے۔ اب جب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے؟ ہاں کیوں؟ میرے سے پوچھ رہا ہو اللہ، تجھ سے پوچھ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اب میں تجھے تھوڑی بولوں گا، بھائی تیرے اوپر تھوڑی بھیجوں گا، پھر جا میرے قرآن کی طرف۔ اب اللہ کے بھیجنے سے اللہ کے کلام کی طرف میں آتا ہے، تو وہاں کلام پاک کے اوپر آنے کے بعد میں الف لام میم سے لے کر والناس تک خدا کی قسم صرف یہی رزق کھلتا ہے کہ اللہ کی منشا میرے مصطفیٰ کی عصمت کا اظہار ہے۔ ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے جس کو رب بھیجے، رب بھیج دے، اور جب بھیج دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ؟ اچھا میرے مصطفیٰ کے نعرے پاک کے ساتھ میں اگر جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح کے دانے لے کے ہمیشہ دودھ کے دستر پہ بیٹھ کے رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے گا، یہ کھڑے کے صلاۃ و سلام پڑھے گا، یہ نہیں ہے۔ یہ تو اظہار عشق ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے، بے وضو ہو تو نہیں کر سکتے، بے وضو درود شریف نہیں پڑھ سکتے، بے وضو صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے، دل تیار نہیں ہے زبردستی کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھیں گے، وہ تو وقتی عبادات ہے۔ پھر میرے آقا کے نالے پاک پر جو پڑ گیا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دل کو آقا کے نالے پاک پر ڈال دیتا ہے۔
کہ اپنی خواہش، اپنی چاہت اور اپنی منشا، اپنا جینا مرنا صرف یاد مصطفیٰ، نالے پاک مصطفیٰ. اور آخر میں جا کر ایک آسان عنوان ہم نے اپنے مریدوں اور خانقاہ محمدی والوں کو یہ دے دیا کہ تم یہ کم از کم اللہ سے اتنا اپنا عہد و پیمان کروا لو کہ ہماری زندگی کی آخری خواہش اور ہماری تمنا، رب اگر تو پوچھتا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری جان بھی لے لے، ہمارے جسم کا روٹا روٹا بھی لے لے، آل اولاد کو لے لے، دنیا کو چھڑا دے اور جنت کو بھی ہم سے کھینچ لے، لیکن ہماری خواہش اگر تو پوچھتا ہے تو میرے آقا کی مسکراہٹ مجھ کو دے دے. یہ دولت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، پھر قرآن کے ذریعے سے دیتا ہے. اس لیے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی منشا کہ پھر یہ قرآن میں دیکھے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام میں مشغول ہے، اللہ نے وہ اپائنٹمنٹ اگر کر دیا تو انہیں کیا کرے گا؟ پھر اس کی مجبوری ہے، میلاد مصطفی کرے گا، یاد مصطفی کرے گا، دو دوز بعد بھی کرے تو درمیان میں میرے آقا ہی کو لائے گا، وہ انہی کی عظمت کو بیان کرے گا. ارے ان کے بیان میں تو خالی صرف عشق مصطفی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. کیوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کچھ، کہیں بھی لے کر آتے ہیں تو وہیں پر بات آ جاتی ہے. بات تو وہی ہے، اے بی بی اے کی بات ہے، سمجھ اور ناسمجھیگی کی بات ہے، معصومیت اور بھولے پن کی بات ہے، اور عقل کی اور ڈگری کی بات ہے. نہیں، اولیاء کے پاس بھی کیا ہے جی، بس عشق رسول، عشق رسول اور وہی چیزیں. لیکن بہت آگے کی منزل رب نے ان کو قرآن کے ذریعے سے دے دیا. میرے بھائیوں، یہی بات میں شروع عرض کیا تھا کہ یہ محفل میلاد کا انعقاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہے. اس کی قدر کیجئے. یہ ربیع الاول منور کا مہینہ ہے، اور یہ نہیں کہ رسمی طور پر پیر بولے مرید کرے، مرید بولے خلیفہ کرے. خدا کی قسم یہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے قلب سے میرے آقا کے ساتھ کی محبت چاہیے، اس کا ثبوت دیجئے، اس کا اظہار کیجئے. جس درجے میں تم کر سکتے ہو اس کا اظہار کیجئے. حق نہ جتائیے کہ صرف ہم ہی کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے. چھپے ہوئے ایسے بھی ہیں، چھپے ہوئے ایسے بھی ہیں کہ جو میرے آقا کی اس محبت کے اظہار کے لیے نظر نہیں آتے، کچھ ماحول کی وجہ سے نظروں میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ لوگ کچھ تو ایک لیبل دے دیں گے، پریشان کریں گے، لیکن قلب اور دل کا تو ان کے میرے آقا کی عشق کے ساتھ اور میرے آقا کی محبت سے لبریز رہتا ہے ان کا دل. ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں، اتنی ہمت ان کی نہیں ہوتی. یہ عمومی جو نظام خانقاہ محمدی کی طرف سے گھروں میں محفل میلاد کا یا خانقاہ کے ذریعے سے جو نظاموں کا، یہ تاکہ کب ہمتوں میں ہمت پیدا ہو جائے اور اس کا اظہار کرنا شروع کریں. اچھا، محفل میلاد کا اظہار کیوں؟ یہ قرآن سے دلیل ہے گی فَبِذَلِكَ فَرْحُوا، اللہ نے جو انعامات تم پر عطا کیے ہیں اس کی خوشیاں مناؤ. اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا. جو یہ سمجھیں کہ جن کے پاس 10 لاکھ روپے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اچھی صحت اللہ کی نعمت ہے، نعمت نہیں اس سے بڑا قارون اور فرعون کو بھی تو ملا تھا. جن کے پاس میں نعمت اللہ کی سب سے بڑی میرے آقا کی ذات ہوگی، وہ اپنی خوشی تو سب سے بڑی خوشی میرے آقا کی ولادت اور مولود کو سمجھیں گے، میلاد پاک کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اس لیے میرے بچوں، یہ سعادت مندی ہے جو رب کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی حقیقت عطا فرمائے. اس لیے میلاد پاک پر خوش ہونے والے اور اس طرح کی محفلیں کرنے والے تو کر یہ نہیں سمجھنا ہم ہی کرنے والے نہیں. میرے آقا کی ہر امت جو کلمہ پڑھنے والی ہے، وہ امت ہو ہی نہیں سکتی جس کو میرے آقا کی نسبت حاصل نہ ہو. وہ تو مسلمان ہیں، وہ اگر میرے آقا کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی اگر محبت رکھے گا، وہ آقا سے کٹا ہوا نہیں ہے، آقا اس سے جڑے ہوئے، وہ آقا سے جڑا ہوا ہے. اب اس میں آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ نظام ہو سکتا ہے ہمدردی کے ساتھ میں دو تم اس کو، اور دو گے قسم کھا کر بتاؤ کہ کسی بھی مسلمان کو آپ اپنے اخلاق اور کردار چھیڑ چھاڑ کے بغیر، نفرت کے بغیر کہو کہ بھائی تم مسلمان ہیں، مومن بننا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہاں بننا چاہتے. بھائی مومن کیوں نہیں بنے؟ مگر خدا کا قانون یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم یہ ہے، اور میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ جو اسلام میں داخل ہو وہ مسلمان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ابھی تمہارے اندر میں ایمان داخل نہیں ہوا اس لیے تم مومن نہیں ہو. اے عمر، جب تک اپنی جان و مال سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تم مومن نہیں بن سکتے، مومن نہیں ہو. اور جب یہ فرما دیا کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں،
الان یا عمر کہ اب تم مومن ہوئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مومن بننے کے لیے میرے آقا نے اپنی جان سے زیادہ محبت کا اظہار کروایا. تو یہ مسلمان ہے بھائی، مومن بننے کے لیے میرے آقا سے محبت کرو. اب ان پر تم مسلط کرو کہ تم مرید بنو، تم ہمارے سنی بنو. ارے بابا تم سنی، جو آقا کو امتی ہے وہ سنی ہے. یہ کوئی الگ سا نظام نہیں ہے. سنیت یہ 100-150 سال کی نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ سنی تھے، غوث و خواجہ سنی تھے، اور صحیح لوگ جو عقیدے کو میرے آقا کے ساتھ میں رکھے ہیں وہی تو سنی ہے. اب دادا گیری کر لیے کہ اس لیول کو لے کر آ کر پان کے ٹھیلے پر میڈیکل کا لگا لیے سرٹیفکیٹ، چل جائے گا پان کا ٹھیلا میڈیکل کے نام پر، لیکن آ جائے گا آفیسر تو سرٹیفکیٹ 1 لاکھ میں کینسل کر دے گا. تو سنیت کا مطلب کیا ہے کہ جس کی آخری خواہش مسکراہٹ مصطفیٰ، اور جو کلمہ گو ہے ان کے ساتھ میں آقا کی نسبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے. امت کو کاٹنے والا اور امت کو تفریقوں میں ڈالنے والا وہ سنی نہیں ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 99 وجہ کفر کے بھی ملے اور 1 وجہ میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے کی ہے تو میں اس کے ایمان کی اور اسلام کی شہادت دیتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں اس بات کی قدر اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عطا فرمائے. یہ میلاد کا مہینہ بھی نصیب ہوا، محفلیں بھی آپ لوگوں نے کی، اپنے گھروں میں بھی محفلیں کر رہے ہیں. صرف جو کر رہے ہیں ان کو ہی نظروں میں رکھو، بلکہ یہ پیغام دے دو کہ میرے آقا کی محبت تمہارے ایمان کی پہچان ہے. اس کے لیے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قانون بدلا دیا. 1.25 لاکھ نبیوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تکمیل ہو گئی میرے محبوب کے اس دنیا میں بعثت کے بعد. تو اللہ نے اب حق کے رخ کو بدل دیا، حق کے رخ کو بدل دیا. اب کہا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو میری پہچان کے یا ایھا الذین آمنو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ کہتے تھے، لیکن تکمیل ہو گئی میرے محبوب کو بھیجنے کے بعد میں. تو میں نے اب حق کے رخ کو بدل دیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے محبوب کو پہچانو، میرے محبوب سے محبت کرو. تو حق کی بنیاد اللہ کی منشا کے مطابق میں، قرآن پاک کے مطابق میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو پہچانو، میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرو. یہی بات نہیں بلکہ دنیا کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں اپنی اولاد کی تربیت کرو. تو نسائی شریف اور مشکاہ شریف میں 3 بنیادیں بتائی ہیں، 4تھی بنیاد نہیں ہے. کانوینٹ کنوینٹ نہیں ہے، پڑھا لو ٹھیک ہے، ضرورت ہے وہ الگ چیز ہے. اس سے آگے کہوں دینی مدرسے، دینی تعلیمات یہ بھی بعد میں ہیں. میرے آقا نے جو مدرسہ تمہارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر میں ماں کے گود میں جو بنایا تھا، اس لیے کہ ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس مدرسے میں میرے آقا نے جو سلیبس مقرر کیا حدیث کے مطابق میں کہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گودوں میں پلنے والی اولادوں کی تربیت 3 بنیادوں پر کرو. ایک میری محبت سے. ایسے دنیا کے مالک نے کیا فرمایا کہ اپنی اولادوں کی تربیت میرے محبت سے کرو. اور دوسری بات میرے اہل بیت کی محبت سے. اور تیسرے قرآن پاک کے ذریعے سے. یہ مدرسوں کا سلیبس ماں کی گود میں مصطفیٰ نے دیا، رب العالمین نے دیا. اگر اس کے ذریعے سے اگر اولادوں کی تربیت ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں بلکہ مومن بنیں گے. اگر اس کو چھوڑ کر ان مدرسوں کے سلیبس کو ہٹا کر کچھ اور اگر درس دے دیا گیا، سنا دیا گیا تو وہ مسلمان بن کر منافق اور اسلام کے مخالف بنیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ سلیبس جو متعین ہوا اولاد کی تربیت کا، فرمایا کہ میری امت اپنی اولاد کی تربیت میری محبت سے کرے، میری چاہت سے کرے. دو جہاں کے مالک نے فرمایا اور اللہ کے کہنے سے فرمایا. اور دوسری بنیاد میرے اہل بیت سے محبت کرے، پنجتن پاک سے. اور پنجتن پاک سے اہل بیت سے مراد قیامت تک اہل بیت رہیں گے، اولیاء رہیں گے. اولیاء سے محبت اپنی اولادوں کی تربیت میں، اولیاء سے محبت پیدا کرو. اور تیسری چیز تیسرے نمبر پر کیا آئی؟ پہلی اور دوسری. تیسرے نمبر پر اضافی عقیدہ ہے ہمارا قرآن پاک، اس کی ہم تعظیم کے خلاف میں نہیں برداشت کر سکتے، لیکن
قرآن پاک کو دو جہاں کے مالک اور رب العالمین نے تیسرے نمبر پر رکھا. اس سے پہلے اولاد کی تربیت میں، تمہاری میری تربیت میں ذمہ داری پر عشق رسول پہلے ہے، اس کے بعد اہل بیت کی محبت ہے. اور حدیث عرض کر رہا ہوں میں، مشکات کی حدیث ہے، اس کے بعد میں قرآن. اب پہلے تو قرآن لائیں، اب قرآن پڑھنے کے بعد میں تو یہ کہے گا کیا نہیں قرآن ہے جی اصل، وہ کیا عشق رسول اور وہ کیا پنجتن پاک، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایسا چلنا چاہیے نا، الٹے پاؤں اگر چلا تو گرے گا نا پیچھے، کتنے قدم چل سکے گا یہ؟ اس لیے میرے آقا نے تربیت کی بنیادیں کیا قائم کی؟ اپنی اولادوں کی تربیت میری محبت سے کرو، اہل بیت کی محبت سے کرو. اس کے بعد میں قرآن کے ذریعے سے فرمایا. تیسرے نمبر پر تربیت کی جو بنیاد ہے وہ پہلے نمبر پر نہیں آ سکتی. اس لیے ابھی تک 1500 سال کے اندر میں ایمان والے وہی بنے کہ جن کے گودوں میں، جن کی ماں کے گودوں میں اور باپ کے گودوں میں جن کو عشق رسول ملا، میرے آقا کی محبت کا درس ملا، اور اہل بیت اور اولیاء کی محبتیں جن کو ملی، ان کے لیے قرآن تو دنیا میں قرآن کے نور کو چپکانے والے دنیا میں بنے. اس لیے میرے دوستو یہ میلاد مبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اظہار کے لیے قرآن کا حکم پورا ہو رہا ہے. فَبِذَلِكَ فَرْحُوا، کہ اللہ کی بڑی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس پر خوشیوں کا اظہار کرو. کسی مومن کے لیے دو جہاں کے مالک کے میلاد سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی عید کوئی اور عید ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے بہت قابل مبارکباد ہے. اپنے اپنے گھروں میں کرو، خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ، لیکن 10-20 آدمیوں کو اپنے گھر کے دسترخوان پر، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ اور بلا کر وہاں پر میرے آقا کا تذکرہ کرو اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، اور کہو کہ یہ محفل میرے آقا کی نسبت پر ہم نے قائم کی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر میں دو جہاں کے مالک اس دنیا میں تشریف لائے. یہ بھی تمہاری مکمل محفل میلاد ہے، رسم کی چیز نہیں ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹرین کی پٹریاں بنی ہوئی ہے تو ٹرین اس پہ چلاؤ، ورنہ میری ٹرین چلانے کا سے میں ہی پٹریاں ڈالتا ہوں تو کب تک چلائے گا؟ بزرگوں کا ایک نظام ہے. محفل میلاد بے شک بڑی آسانی ہو جائے گی، لیکن محفل میلاد صرف یہی ہوگی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ محفل میلاد یاد مصطفیٰ اور ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا ہے. تم اپنی زبان میں، تیلگو میں، انگلش میں، عربی میں اپنی جہالت کی اور اپنے غیر اپنی زبان کے اندر میں میرے آقا کی ولادت کی بات کرو ان کے ساتھ میں. یہ دعوت تم لوگوں میں کیوں بلایا؟ میرے بیٹے ہو، میرے بیٹیاں، میں تم کو کیوں بلایا ہوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے، اور اس پر اللہ نے حکم دیا کہ خوشیاں مناؤ. اس خوشی میں تم کو، یہی خدا کی قسم محفل میلاد ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ اور لمبا چوڑا نظام، مگر ہر امت کو اس بات پر لاؤ تاکہ وہ محفل میلاد اپنے گھر میں اگر چنے لے کر بھی اگر کرے گا، کچھ بڑی دیگیں بھی نہیں پکائے گا، تو وہ عمل اس کا وہ عمل ہے کہ اس کا پیر واقف نہ ہو، اس کے محلے والے واقف نہ ہو، لیکن اس کی قبر میرے آقا کو مدینہ پاک میں ہو جاتی ہے. کوئی امتی دنیا کے کسی کونے میں بھی میرے آقا کی محبت میں کوئی عمل کرتا ہے تو فوراً وہ اطلاع میرے مصطفیٰ کو ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے. اس لیے کسی امت کو محروم مت کرواؤ، کوئی رخ ایسے ہی کرو نہیں، بلکہ ان کو تو یہ بات بتا دو کہ مسلمان ہے تو مومن بنو. مومن بننے کے لیے عشق رسول ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے، خوشیوں کو ظاہر کرنے کے لیے 2 4 5 آدمیوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے کرو. تم تو کم از کم میرے آقا کی آمد پر خوش ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر یہ بھی نہیں کیے تو پھر خطرہ ہے کہ غصہ جن کو آیا تھا، غم جو منایا تھا، جو وفات کیوں نہیں مناتے کہتے ہیں، بیچارے وہ کن کے شاگرد ہیں جو ولادت کی خوشی نہ منائے؟ بابا تم کب مرتے جی بولو تو کیا بولیں گا؟ کیوں؟ میری پراپرٹی کے اوپر ہے، تیری نظر میرے اوپر نہیں ہے. نہیں پیدا ہوئے تو ہو گئے، چھوڑ دو، مگر کب مرتے یہ بتاؤ. تم کتنا برا لگے گا جو میرے آقا کی ولادت کی خوشیاں نہ منائے. وہ ظالم اپنی زبانوں کو روکے کہ جو کہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے پیدا ہوئے سے بھی دن ہے. وہ کون کہتا تھا؟ اس زمانے کے کافروں کی جرات نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کے مسلمان کہیں، بڑی گمراہیت آ گئی ہے، بڑا اندھیرا ہو گیا ہے دنیا میں. اس لیے ہم تو خوشی منانے والے ہیں، خوشی منانے والے ہیں. اچھا خوشی منانے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرمایا کیا؟ فَبِذَلِكَ فَرْحُوا، میں نے تو یہ آیت پڑھی، خوشیاں مناؤ. لیکن تم اپنے کہ ربیع الاول کو آپ کا پردہ بھی تو ہوا تھا، وصال بھی ہوا تھا، آپ اس دنیا سے پردہ بھی ہوئے. تو قرآن پاک کے اندر میں کہیں یہ بات تھی کہ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو میرے محبوب کو میں نے اس دنیا سے اپنے پاس سے بلا لیا تھا، آپ کی وفات ہوئی تھی، اس لیے تم خوشی مت مناؤ. ہے دلیل؟ پھر بتاؤ پھر ہم کو.
تمہارا عمل تو بے دلیل کے ذلیل ہے، تمہارا دعویٰ، اور ہمارا عمل چاہے پھٹانے کیوں نہ بانٹے میلاد کی نسبت کے اوپر، قرآن و حدیث کی دلیل ہمارے ساتھ میں ہے۔ اس لیے پوری امت کو ناقدری کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ کوشش کرو کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے وہ بھی ان ظالموں میں شامل نہ ہو جو میرے آقا کے میلاد کی خوشی پر مقابلے پر لا رہے ہیں۔ کون لا رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کا دن بھی تو ہے، وفات کا دن بھی تو ہے۔ وفات تجھے کیسے یاد؟ پہلے ہی عقیدے کی بنیادی غلطی ہے کہ آپ کی وفات ویسی وفات نہیں جو تیری وفات ہوگی تو مرے گا۔ میرے آقا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی حیات ظاہرہ سے زیادہ آپ کی بابرکت حیات آپ کے وفات ہونے کے بعد کی ہے۔ آپ تو حیات ہے میرے آقا، اور ان کو کہے کہ وہ وفات ہو گئے، کتنا برا اور کتنا گندا عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو صحیح کرو۔ اس لیے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ مناظرے کرو، اس کا علاج یہ ہے خاموشی کے ساتھ میں محفل میلادوں کو اپنے گھروں میں قائم کر دو، جہاں ہو رہی ہے وہاں پر اپنی اولادوں کو لے جاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔